السلام علیکم جی. ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز کال فار ایکسٹرا آرڈنری میجرز. یہ تھرڈ امپائرز آپ کی خدمت میں ہنگامی طور پر اس وجہ سے حاضر ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بھارت نے جو اعلان کیا ہے وہ کسی جنگ کے اعلان سے کم نہیں ہے. ایک روایتی جنگ ہو لیکن اس کے علاوہ جو کہا گیا کہ سندھ طاس معاہدہ خاص طور پہ، ویسے تو 5 چیزیں ہیں لیکن سندھ طاس معاہدہ خاص طور پہ جو ختم کیا گیا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہیں، یہ ایکچولی بات کیا کی گئی ہے. اتنی جلدی شاید کچھ نہ ہو لیکن ایک لانگر رن کے اندر یہ پریشانی کی بات ہے. تو 3-4 چیزوں پر بات کریں گے سادہ سا رن ڈاؤن اسی کے حوالے سے آپ کی پیش خدمت کیے دیتا ہوں کہ بھارت کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا دھمکی لگا رہا ہے، یہ دھمکی لگانے کی جرت اسے ہوئی کیوں کر، پاکستان کیا رسپانس دے سکتا ہے اس پر، اور عالمی قوتیں اس میں کیا کردار ادا کریں گی، آگے صورتحال کیا بننے والی ہے. حبیب اکرم صاحب، اجمل جامی صاحب، ہنگامی طور پہ تھرڈ امپائرز کو بلانا پڑا جی، ضروری تھا. حبیب صاحب، سب سے پہلے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا بھارت نے اعلان کیا، اپارٹ فرام 4 other things that نہیں، میرے خیال پہلے وہ ڈسکس کر لیں کہ اعلان کیا کیا. یس. اچھا، اس میں سندھ طاس معاہدے میں نا ایک لے مین مائنڈ کو یوں سمجھ آتی ہے کہ جیسے پانی وہ روک لیں گے، سویرے اسی شیو کرنی، ٹوٹی کھولنی تو پانی نہیں آنا. اللہ خیر کرے ایسی نہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا میں اختصار سے گزارش کروں گا کیونکہ ہم نے بہت سارے ٹاپک کور کرنے ہیں. دیکھیے، جہاں تک سندھ طاس معاہدے کا مطلب ہے نا، تو یعنی سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کا اس نے کہا ہے بھارت نے، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ صبح ہم نے ٹوٹی کھولنی اور برش کرنا اور پانی نہیں آنا. دیکھیے، سندھ طاس معاہدے میں بھارت کے پاس یہ صلاحیت ایک خاص حد سے زیادہ نہیں کہ وہ پانی روک سکے. لیکن ایک چیز اچھا، لیکن جو ڈپلومیٹکلی اور باقی جو معاملات ہم ایووک کرنا چاہ رہے ہیں، انووک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے جی ڈپلومیٹکلی وہ بات بالکل الگ ہے. تو اس میں یہ صلاحیت بھارت کے اندر نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ پائپ نہیں ہوتا کہ ٹوٹی بند کر دے، اور دریاؤں کا پانی جو بند ہے وہ پہلے سے ہی بند ہے. مثلاً چناب میں پانی کم آتا ہے، راوی میں نہ ہونے کے برابر، اور ستلج تو عملی طور پر خشک ہو چکا ہے. ہاں، اس کے پاس ایک چیز موجود ہے جو اس کو ایک ایج دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دریاؤں میں وہ پانی بغیر اطلاع کے چھوڑ سکتا ہے. اس کی ایک اہمیت اسٹریٹجک ہے اور وہ فوجی ہے. مثال کے طور پہ جو دریائے ستلج ہے وہ دراصل سفر کرتا ہے قصور کے پاس سے جی، اور قصور کے پاس سے ہوتا ہوا یہ بہاولپور کے اندر سے گزرتا ہوا یہ جا گرتا ہے دریائے سندھ میں. اچھا، یہ وہ سارا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہماری فوج دریا کے اس پار ہے اور بارڈر دریا کے دوسری پار ہے. اچھا ٹھیک. اگر آپ اس میں اچانک سیلاب برپا کر دیں، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ آپ ڈیم اپنا کوئی کھول دیں اور اس کے اندر سیلاب آ جائے، تو آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی دفاعی حیثیت بھی بن جاتی ہے. تو ایک تو اس نقطے کو سمجھیں کہ جو انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو کہا ہے نا، وہ جو آپ نے ابتدائی طور پر کہا تھا نا کہ یہ تو اعلان جنگ سے بھی کچھ زیادہ کی بات ہے، دراصل یہ اعلان جنگ ہے. بالکل ہے کہ جب آپ معاہدے توڑتے ہیں یہ تو اعلان جنگ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اس طرح کا معاہدہ توڑیں جو پانی سے متعلق ہے. اور سندھ طاس معاہدے میں دریائے سندھ کا پانی نہیں روک سکتا، دریائے جہلم کا پانی بھارت نہیں روک سکتا، چناب کا نہیں روک سکتا، چناب کا اس طرح نہیں روک سکتا لیکن کسی درجے میں روک سکتا ہے. جی اچھا، معاہدے کے تحت نہیں روک سکتا لیکن ویسے روک سکتا. ہاں، راوی اور ستلج پانی ان کا آلریڈی رکا ہوا ہے، ان کے اندر پانی روکنا پرابلم نہیں ہے، پانی چھوڑنا پرابلم ہے. یہ آپ نے تو لہٰذا ایک تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ بھارت نے اس وجہ سے یہ اناؤنسمنٹ آف وار کی ہے یا ایکٹ آف وار ہے. ہم سنتے تھے کہ the next great war will be fought over water. جی، اور جو کہ یہ تھا کہ شاید وہ 2060 تک آئے معاملہ. ہاں، یہ 2025 میں. ایک منٹ، تاریخ بھی بتاتی ہے پانی پہ جنگیں ہوتی ہیں. 2016 میں بھی مودی کے سامنے ٹیبل پہ سندھ طاس ٹریٹی کو یونیلیٹری سسپینڈ کرنے کی آپشن گئی تھی، انہوں نے اس آپشن کو بائی نہیں کیا تھا. 16 کی بات کر رہا ہوں، بٹ دس ٹائم دے ڈیڈ اٹ. اس سے دو باتیں جو حبیب صاحب نے کی اس سے میں ٹیکنیکلی اگری کرتا ہوں، اسٹریٹجک امپورٹنس، اور دوسرا یہ کہ جب دل چاہے پانی چھوڑ دیا، جب دل چاہے پانی بند کر دیا. ابھی بھارت کے پاس اتنی، اب تھوڑی سی دیکھنے والوں کو فصلیں بھی تباہ، تھوڑی سی، جی وہ بڑا سب سے بڑا، لیکن تھوڑا سا میٹر آف سیٹسفیکشن یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ابھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اتنے ڈیمز انہوں نے مقبوضہ ویلی میں نہیں بنائے ہوئے کہ جو اس کا سارا نیچے اترنے والا پانی روک سکیں. ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر انڈیا یہ تینوں دریاؤں جو جن کا 80% پاکستان کو ملنا تھا ان کا پانی سٹور بھی کرنا چاہے نا،
ڈیمز نہ ہونے کی صورت میں جو کہ اب بنا لیں گے وہ, تو 1 سے 1.5 یا 2 فٹ تک ویلی پوری پانی سے بھرنی پڑے گی, کیونکہ 1,80,000 ملین ایکڑ پانی اس وقت پہنچتا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو اس خطے میں ہمالیاز کے اوپر جو برف پڑتی ہے, جس کا پانی جو بہتا ہے اور وہ آپ کے دریاؤں میں آتا ہے, وہ تاریخ میں کم ترین بنی ہے برف, جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کم ترین پانی ہوگا, جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ پانی روک لے گا انڈیا, جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ جب بارش آئے گی تو پھر سیلاب آئے گی, فصلیں تباہ ہوں گی, پھر جب پانی رکے گا. اب دو چیزیں مجھے عرض کرنے تھے سارے. ان کے جو اعلانات ہیں وہ 5 نوعیت کے ہیں. سنتاس تو ایک. جی اس معاہدے کی شق ہے 12/4 کے تحت آپ یونیلیٹرلی کسی معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکتے جب کہ فریقین ایگری نہ کریں کہ ہم اس معاہدے کو ختم کریں. ورلڈ بینک از دی گارنٹر, تو مجھے اور پاکستان کو ورلڈ بینک سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ بات یہ ہے کہ جب ایک طاقتور ہو اور دوسرا کمزور ہو, ایک دریا کے اوپر بیٹھا ہو ایک دریا کے نیچے بیٹھا ہو, تو پھر دریا کے اوپر والے کے ہاتھ میں ٹوٹی آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لا کی ایک ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن ریالٹی, پولیٹیکل ریالٹی یہ نہیں ہے. وہ تو مائٹ از رائٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل ریالٹی. اچھا اب آگے بڑھیں. اب آ جائیں دوسرے نقطے پہ. 5 ہے نا جو انہوں نے, میں ذرا خلاصہ دے دوں آپ. نہیں پانی والا ہو گیا. ایک تو واگا اٹاری بند ہے, ہاں, دوسرا سفارتی عملہ محدود کرنا ہے, تیسرا بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے کہ نکلیں یہاں سے, اور پھر اپنے جو ہائی کمیشن ہے ان میں سے ڈیفینس اٹاشی, نیوی, ایئر فورس, ان کو کہا جی آپ نکلیں اور یہ بھی نکلیں, اور عملہ جو ہے 55 سے 30-33 تک کر دیا, یہ میسر, اور پھر ویزے بند کر دیے ہیں. اور جو پاکستان میں بھارتی موجود انہیں کیا کہا گیا کہ 1 مئی تک واپس آئیں. میں آپ کو نا 5 چیزیں عرض کرنے لگا. استاد آج بڑا جذباتی ہوں مگر مجھے سر, یہ جو بھی فیکٹ اینڈ فگر بعد میں آئیں گے, ابھی تک ریاست بھارت نے, انڈین اسٹیٹ نے کیا کوئی براہ راست پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد یا اس کی بات کی ہے؟ ابھی تک جتنی وار مونگرنگ تھی دیٹ از بینگ ڈن بائی دی اینالسٹ اینڈ ریٹائرڈ جنرلس, ان کے جس بندے نے آ کے بریفنگ دی ہے وہ فارن سیکٹری ہے, جس نے صرف یہ اعلانات پڑھے ہیں, کریئر ڈپلومیٹ. ایگزیکٹلی. مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہم سب جذباتی ہوئے بغیر, کہ اس واقعے کا شاید انڈیا انتظار کر رہا تھا یا انڈیا کو اس کی اشد ضرورت تھی. آئی ایم ناٹ ریڈنگ ٹو مچ ان ٹو دی لائنس, بٹ فیکچوئل سچویشن بتانے لگا ہوں. چائنا سے دور بنگلہ دیش اور چائنا کی جو سرحدیں 152 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایئر بیس تھی جو شیخ حسینہ کے دور میں ابینڈن ہو چکی تھی انڈین انفلوئنس کی وجہ سے, اور بنگلہ دیش آلٹرنیٹیو روٹ کے طور پر اسے یوز کرنا چاہ رہا تھا. یونس صاحب اور دیگر کی وجہ سے وہ بحال ہونے جا رہی ہے جب سے شیخ حسینہ گئی ہیں. یہ خبر ہے 2-3 ہفتے پرانی, بس دھیان سے سنیں. میں نے انڈین چینلز پہ دیکھا, بڑا کلوزلی انہیں مانیٹر کرتا ہوں, شوق بھی ہے, کہ انڈین چینل واویلا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ کوریڈور اور وہ جو ایئر بیس فعال ہو رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے, پاکستان کروا رہا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ الزام لگایا. پھر وہ چکن نیک جو ہے جہاں پہ 7 ریاستیں پھنسی اس کوریڈور کے اوپر بنگلہ دیش نے کوئی اپنی 7 سسٹرز, اس کے اوپر ان کا یہ پاکستان کروا رہا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو کینیڈا میں آپ نے جا کے ہندوستان نے 2 سکھ رہنما مارے اور امریکہ تک ان کے پیچھے گئے, اس کے بعد ایک بڑی مثبت اور خوشگوار تبدیلی میں نے دیکھی کہ سکھ ٹورزم پاکستان میں تیزی سے فروغ پا رہا تھا. ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری آ رہے ہیں, کوریڈور کھلا ہوا ہے, اٹاری واگا والا. اٹاری واگا ہی کیوں, ہم 3 کانگریسمینوں کو بھی وہاں پہ لے گئے, ہاں, کرتا لے گئے. وہ بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ یہاں پنجابی کا پرچار بھی ہو رہا ہے, سکھ بھی بڑی آسانی سے آ رہے ہیں, ہم وہاں پہ کینیڈا کے ہاں گندے ہو رہے ہیں اب سکھ مارنے کے چکر میں. امریکہ بھی اس معاملے میں, کینیڈا نے ابھی تک مذمت نہیں کیا اس واقعے کی. تو یہ انڈین جو ڈپلومیٹس ہے, یہ انڈین جو چانکیا اپروچ ہے, اس کو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ سکھزم تو سارا اٹریکٹ ہو گیا پاکستان کی مذہبی ٹورزم کے نام. چانکیا کتوں پا لے, اس کا ان کے نام پہ اکاؤنٹ بنا کے پرویل کروا رہے ہیں چیزیں. یہ دوسرا سر درد تھا جس کا اپائے نہیں مل رہا تھا. جامی صاحب میں تیسرا سنیں, لمبی تیسرا یہ تھا, بات سمجھ گئے ہم دونوں, تیسرا بھی سن لیں, تیسرا بھی بات ہم سمجھ گئے ہم دونوں. سن تو لے بھائی, میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کیا ہے, لیکن سوال نہیں لگ رہا تھا مدعا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ایک وار میں 5 سکور سیٹل کیے, ڈن ہو گیا. اور اس میں انڈیا نے ایک اور بلنڈر کیا کیا ہے, ہمیں تو پانی کے اوپر ٹوٹی بند کرنے کا لا کر دیا نا. برہما پتر کا انڈیا اور چائنا کیا مسئلہ ہے بتائیں نا. اب انڈیا نے یہ پریسیڈنٹ دے دیا چائنا کو,
کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. یہ اگلا ٹھیک پارٹ ہے, یہ میرے لیکن سوالوں میں اگلا پارٹ. انہوں نے اس ایک واقعے کے اوپر بنگلہ دیش والا سکور سیٹل کیا, پاکستان کی قربتوں والا, سکھ ٹورزم اور سکھوں کی محبت اور پنجابی پرچار کو ٹیکل کیا ہے, پاکستان کو زرعی طور پر بیرن کرنے کی کوشش کی ہے, ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ یہ دونوں جو اینگلز ہیں اس میں پاکستان نے خاص طرح سے آپریٹ کرا تھا اپیرنٹلی, اس کو فکس کرنے کی کوشش کی. اور چوتھی شے سن لیں, چوتھی وقف بل کے اوپر بتی گل احتجاج پورے انڈیا میں پھیل رہا تھا, کانگریس سے لے کے ہر ذی شعور وہاں پہ اس کی مخالفت کر رہا تھا, تو بتی گل اب ہوگی اس احتجاج کی. مجھے اس میں کوئی دوسری شک کی گنجائش ہی نہیں میرے دماغ کے اندر کہ انڈیا نے چوز کر کے یہاں پہ یہ فالس فلیگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اکبر اس کی بابت میں چھوٹی سی بات صرف عرض کر دوں. پہلی تصویر جو ریلیز کی گئی وہ ایک شلوار قمیض میں بندے کی AK-47 ہولڈ کی وہ ریلیز کی گئی, اور پھر بعد میں کہا گیا 5-6 اور ہیں جو کیموفلاج آرمی یونیفارم میں تھے, اور جو تصویر ریلیز کی گئی وہ حملہ کے پیچھے سے ہے, یعنی کہ فالس فلیگ ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے JD وینس کی انڈیا میں موجودگی کا یہ بات جو تاج محل میں پھر امریکن وائس پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہیں, تلسی بھی وہاں ہے, آپ ان کے سامنے مسلسل یہی بات چل رہی ہے کہ جناب پورا میڈیا یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب دیکھیے پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے ماضی میں یہ کیا, پاکستان نے ہم نے پاکستان کو یہ کہا وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کام انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ JD وینس وہاں پہ موجود ہے. 1 2 نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے, وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو محبتیں ہیں ان سے کسی کو کوئی مفر نہیں ہے, نہ انکار ہے. ایسے موقع میں وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ایک کام عجیب و غریب کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس دورے کو مختصر کر دیتے ہیں, اور پھر وہ انڈیا واپس آتے ہیں. اور وہ بھی اڈا وڈا مختصر نہیں ہے, دکھانے کے لیے انہوں نے مختصر کر دیا. رات کو آنا تھا صبح. اچھا, انہوں نے مختصر کیا, انہوں نے ہمارے 2 جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ پیغام دیا. ہم امریکہ سے بات کر سکتے ہیں, سعودی عرب سے کر سکتے ہیں, ہم سعودی عرب سے بات, دونوں جگہ پیغام دے دیے, دونوں جگہ ایک کا بندہ موجود ہے, ایک جگہ خود موجود ہے. تو پھر یہ واقعہ ہوا ہے. 1 2 اب آپ ذرا دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا پولیٹیکل مسئلہ کیا ہے؟ پانی کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم تو ٹوٹیاں بند کر دیں گے. تاثر کیا دیا ہے کہ اب آپ کے پاس صرف دریائے سندھ رہے گا, اور صرف دریائے سندھ جو آپ رہے گا تو اب آپ اس پہ لڑیں. تو لہٰذا اس کام کا نہیں رہے گا. نہیں باجوہ صاحب بڑی باریک بات کی حبیب صاحب, ایسا نہیں ہوگا اتنا آرام سے. نہیں حبیب صاحب نے بڑی باریک بات کی ہے, دوبارہ سمجھیں. دیکھیے یہ تاثر دینا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں بہت باریک بات انہوں نے کی ہے کہ رہے گا دریائے سندھ, اس کے اوپر لڑ لیں, تو لہٰذا اس کے اوپر لڑیں. کل کو نہیں رہے گا اگر آپ 3-4 years ڈاؤن دا لین بات کر لیں, چلے 10 years ڈاؤن دا لین بات ٹریبیوٹریز تو ہم پہلے دے چکے نا انہیں, باقی ٹریبیوٹریز کو انڈیا نہیں روک سکتا. جیلم جناب بھی کرتا ہے سر. دیکھیے اب آپ اس بات کو سمجھیں پلیز. انڈیا کو اگر جہلم ادھر لے کے جانا ہے نا, انڈیا کو آپ کو پتہ کیا کرنا پڑے گا. انڈیا کو 10 سال میں ہی تو کہہ رہا ہوں, جی اسی لیے 10 سال کہہ رہا ہوں, 5-10 سال. انڈیا 10 سال نہیں 100 سال. اچھا 100 سال میں بھی جیلم ادھر نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کشمیر ویلی سے, آپ کو پتہ کیا, چکوٹھی سے لے کے اور تقریباً ہریانہ تک ایک نہر کھودنی ہے. اب آپ ذرا تصور کر لیں, اپر رائپیرینز میں پہاڑوں میں دریا نہیں روکا جا سکتا. یہی میں سے سمجھا رہا ہوں باجوہ صاحب, ہمیشہ اس جگہ اس سنگم پہ روکا جاتا ہے جہاں پہ پہاڑ اور میدان مل رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے روکا جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, میں اس ٹیکنیکل بات میں نہیں جاتا, لیکن انڈیا نے جو میسج دیا ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل لڑائی ہے جو چولستان کی نہر سے شروع ہوئی ہے وہ اور بڑھے. نمبر 2 نمبر 3 بلکہ دیکھیے, انڈیا نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیا. انڈیا نے جو آپ کے اوپر جو الزام لگا اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا. یہ یونیلیٹرلی سارے اقدامات کیے. اچھا کیوں کیے؟ اب یہ بھی تو سوچنا ہے نا. بالکل. اچھا آپ دیکھیے کہ ڈیفنس کے جو لوگ ہیں ان کو کم کر دیا ہے, لیکن باقی عملہ 30 کا برقرار رکھا.
جی 50-55 سے 30 کر دیا. تاشی جو ملٹری ہیں ان کو واپس ادھر سے جو ملٹری فوج ملٹری اور 3-4 فوج 3-4 ہوتے ہیں تاشی, وہ ساری ایئر فوجیوں فورس کے, نیوی کے, جی ان کو واپس بلا لیا. لیکن پولیٹیکل راستہ کھلا ہوا. جی اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی آپ بات کر سکتے ہیں, اگرچہ چارج ڈی افیئر ہے اس وقت پاکستان کے اندر, ایک بڑے عرصے سے چارج دیا پھر رکھا ہوا انہوں نے, پولیٹیکل راستہ کھولا ہوا ہے. مجھے اب آپ ذرا اس کو ذرا کھولے نا, اس کو کھولے. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں پولیٹیکلی انڈیا کے پاس اس وقت ایک ایج ہے پاکستان کے اوپر. یہ لیٹس بالکل ہے ڈسکس اٹ. ٹھیک ہے سر. دنیا کی تاریخ میں جو اس کرۂ ارض کا طاقتور ترین ملک ہے وہ ہے امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایٹ دا آؤٹ سیٹ کہہ دیا کہ ہم تو مودی اور انڈیا کے ساتھ ہیں. نہیں, دہشت گرد بھی کہہ دیا, مذمت بھی کر دی, سپورٹ چاہیے وہ بھی, نام نہیں کسی کا لیا, لیکن سر وائس پریزیڈنٹ وہاں بیٹھا ہوا, اور وائس پریزیڈنٹ بھی وہ ہے جو چیزوں کو پرسنل لیتا ہے. زیلنسکی کے کیس میں سر جی 4 بچے ساتھ لے کے گیا ہوا ہے, مودی صاحب کے ساتھ وہ بچے کھیل رہے ہیں, تاج محل جا کے تصویریں. اب یہ تو ہوگی ہم نے, یہ تو ہے انڈیا کی اسٹرینتھ. پولیٹیکل اسٹرینتھ میں ذرا آپ آ جائیں پاکستان میں. پاکستان کے ساتھ چین ہوگا, لیکن چین کو ہمیں بہت سارے یقین دلانے پڑیں گے. ہمارے ساتھ ترکی بات کرے گا, لیکن ترکی کی بات کتنی میٹر کرے گی یہ کوشچن دورست. ہمارے پاس روس ہوگا, لیکن روس یوں بھی جائے گا اور یوں بھی جائے گا. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا جن کے پاس جو 5 پاورز جنہیں کہتے ہیں. نویاں محبتیں سے امریکہ نال پاڑ لیں گے نا. اچھا نئی محبتیں, جو یہ جو سچویشن ہوئی ہے, ڈیموکریسی بل کو یاد رکھیں جو وہاں پر موجود ہے, جو ولسن والا, جی جو ولسن والا, وہ وہاں پر موجود ہے. اور اس میں بھارت کا اثر و رسوخ امریکہ پہ کتنا ہے وہ آپ بتا چکے ہیں. ہم اس پہ وی کی ناٹ ایمفسائز مور آن دیٹ. اچھا, اور پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایک ڈفرینسز ہیں وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. انڈیا کو اس سے بہتر مواقع ملنا وہ کم تھا. انڈیا کو دیکھیے 2019 میں انڈیا نے ہم پہ حملہ کرنے کی حماقت کی تھی. یہاں پہ کیا صورتحال تھی, یہاں پہ عمران خان تھے. عمران خان کو ایک پبلک سپورٹ حاصل تھی. عمران خان نے باقاعدہ طور پر ایک پلان کیا, اور اس کی ناکامی کی ذمہ داری میں آپ کو یہ انفارمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جب وہ پلان ہو رہا تھا پورا آپریشن, تو اس وقت کہا کہ ناکامی کا ذمہ دار میں ہوں. آج ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ چند گھنٹوں بعد ہو رہا ہے اس میں اجلاس. بالکل اس مدعے پہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. 47, 48, 65, 71, 88, 99 اس کے بعد جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے, اس قوم کی خوبی رہی, یہ اپنے ذاتی یکجا ہو جاتے ہیں. اور جب بھی انڈیا نے کوئی حملہ یا للکارا ہے, یہ اپنے ڈفرینسز جو اپنے پاس رکھ کے ان کے خلاف یکزبان ہوتے ہیں. یہ انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو سب سے اہم یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے اوپر لائیو ٹرانسمیشنیں چلا کے, AI امیجز چلا کے آپ دہشت گردی کو بڑھوترا دے رہے ہیں, ان کی انکریج کر رہے ہیں, ان کے اوپر ڈھول بجا رہے ہیں آپ کے چینلز اور آپ کے دانشور, ٹھیک ہے, اور مذمت تک آپ نے کی نہیں. اب جب کہ پاکستان کے پاس انسیپٹڈ معلومات تھیں کہ کہاں سے دہشت گردوں کے کہاں رابطے ہیں, اور پاکستان اس کے اوپر ایک کیس تیار کر رہا تھا جعفر ایکسپریس کے اوپر, سو ان آرڈر ٹو اسٹاپ دیٹ, یہ واقعہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز کروایا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ ہو ہم اس کا جواب دے سکیں. اس واقعے کے پیچھے 2 باریک باتیں اور ہیں. یہ وہاں کا منی سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے. یہ جو 22 سرن کا جو علاقہ ہے ادھر پہلگام کا, ہماری باؤنڈری سے تو 400-450 کلومیٹر دور ہے, تو یہ سری نگر سے بھی آگے سے 100-150 کلومیٹر دور ہے. جامی صاحب یہ سر ایک جملہ سر عرض کرنے دیں. 1990 کے بعد سے لے کے آج 2025 تک اہل کشمیر نے کبھی سیاحوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ جانتے ہیں کہ ہماری چاہے حق خود ارادیت کی جنگ ہو یا کچھ اور, یہ ہماری معیشت کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں سے امرناتھ یاترا یہاں سے گزرتی ہے بھائی, یہ موسٹ سیکرڈ اور موسٹ سیفسٹ روٹ ہے. بات یہاں پہ جامی صاحب, جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے, واٹ آپشنز ڈو وی ہیو ان یور اوپینین؟ میرا خیال ہے ہمارا جو خارجہ امور کا شعبہ ہے وہ ابھی تک اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی اس طرح سے حاصل نہیں کی. اور جس طرح سے جے شنکر کی منورنگ ہم نے دیکھی اوور دی ایئرس, وہ جو اپوائنٹمنٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, بڑی لمیٹڈ سا اسکوپ نہیں ہوگا جب ہم کل اس کو رسپونڈ کریں گے.
نہیں آپ بتائیں نا پہلے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کیا رسپانسز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کی مذمت کریں گے, ہو گئی ہے. ہم اس کہیں گے کہ جی یہ غیر قانونی ہے, عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے, ہم اسے نہیں مانتے, ہم اقوام متحدہ سے, ہم ورلڈ بینک سے رجوع کریں گے, ہم عالمی طاقتوں کی توجہ مبذول کروائیں گے, ہم اس میں سفارت کاری کریں گے, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم جعفر ایکسپریس کے ثبوت سامنے لائیں گے. یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکل نیچر کی بات کیا ہے وہ میں یہاں پہ کنکلوڈ حبیب صاحب سے. دیکھیے ہمارے پاس جو رسپانس ہے نا وہ سب سے پہلے تو اپنے اتفاق و اتحاد کا ہے. سب سے پہلے تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کوئی آپشن ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے نیوکلیئر ڈیٹرنس ہم اپنے ہاتھوں اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہم اس کو یوز لیس بنا چکے ہیں. جب نہیں دھمکی کام نہیں کر سکتی. نہیں اب نہیں کرے گی. اس کی وجہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جو تھا وہ اس وقت تک نیوکلیئر ڈیٹرنس تھا جب تک آپ نے کارگل والی حماقت نہیں کی تھی. کارگل کی حماقت نے یہ ثابت کر دیا کہ دونوں ملک لڑ سکتے ہیں وداؤٹ نیوکس. اس سے پہلے کا خیال بعد 2002 بھی آیا. نہیں, اس کے بعد 2002 بھی آیا. اس کا مطلب ہے کہ لڑے ہی نہیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے تو آگے, آپ لڑے ہی نہیں. یار یہ تو دنیا کے سامنے ہے نا, ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ میڈ سٹیٹس ہے یہاں پہ میوچولی اسورڈ ڈسٹرکشن کا. تیسری بات اب آپ اچھا آپ نے اس کو رائٹ آف کر دیا. میں نیوکلیئرس کو بالکل نیوکس کو رائٹ آف کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے لارج اسکیل وار از امپاسبل ان دس ریجن. اچھا نہیں, آپ محدود وار تو ہو سکتی ہے نا, محدود ہو سکتی ہے. اچھا اور لارج اسکیل بھی ہو سکتی ہے وداؤٹ نیوکس. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوزیشن انٹرنیشنلی دیکھیں اور انڈیا کی دیکھیں. یہی تو المیہ تھا. جب آپ انٹرنلی کمزور ہوں گے انٹرنیشنل پوزیشن آپ کی ویکسٹ ہوتی چلی جائے goes without saying. صحیح. تو اب جو ہے ہم اپنی ویک پوزیشن پہ ہم جن لوگوں پہ بھروسے کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ عجیب و غریب ہیں. مثال کے طور پہ ریسنٹلی پاکستان کے اندر وزٹس کس کے ہوئے ہیں؟ یوگنڈا کے ہوا ہے, روانڈا کے. سوری ٹھیک ہے, روانڈا کے کیا روانڈا پہ بھروسہ کریں گے؟ انڈیا میں کس کے وزٹ ہوئے ہیں؟ دا سپر پاور آف دا ورلڈ. اس ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کل اپنا رسپانس آرکیٹیکٹ کرنا. میرے ذہن میں ایک آخری آپشن ہے رسپانس کے لیے, اور وہ جو ہے وہ آج میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایویڈنس دیں, ہم پروسیڈ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے یہ خطہ نہ جنگوں کا متحمل ہو سکتا ہے نہ پانی کی بندش کا متحمل ہو سکتا ہے. ہوپ سینٹی ول پریویل ون ڈے اور دنیا بھر کی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.